بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسا عمل اور طریقہ سیکھنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سمجھ اور جان لیا تو آپ اس عمل کو کبھی بھی اور کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے کچھ ضروری باتیں اور گزارشات ہیں جن کو آپ نے نہایت ہی دھیان سے سمجھنا اور سننا ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی، ان سے کہیے بھلا بتاؤ تو صحیح، اگر اللہ مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا وہ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ ناظرین اکرام، سنن احمد اور حاکم میں موجود ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تعویذ لٹکائے اللہ اس کی مراد نہ پوری فرمائے، اور جو کوڑی لٹکائے اللہ اس کو سکون اور راحت نہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح سنن احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں حضرت ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک شخص کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت کا پٹا یا کسی اور چیز کا پٹا نہ باقی رکھا جائے بلکہ اسے کاٹ دیا جائے۔ ناظرین اکرام، سنن احمد اور ابو داود میں حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً جھاڑ پھونک اور تعویذ گنڈے شرک ہیں۔ اسی طرح سنن نسائی میں حضرت رفیع بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے رفیع، شاید تمہاری عمر دراز ہو تو تم لوگوں کو یہ خبر دے دینا، جو اپنی داڑھی میں گرہ لگائے یا تانت لٹکائے یا لید یا ہڈی سے استنجا کرے، اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ ناظرین اکرام، ان تمام احادیث سے یہ بات واضح طور سے ثابت ہوتی ہے کہ تعویذ گنڈے، کوڑی اور گھونگے وغیرہ لٹکانا حرام ہے، اور یہ احادیث عام ہیں، ہر طرح کے تعویذ اور گنڈے اس میں شامل ہیں، خواہ یہ قرآنی آیات اور اذکار مسنونہ پر مشتمل ہوں یا دوسرے کلمات پر، خواہ ان گروہ میں قرآن پڑھ کر پھونکا گیا ہو یا غیر قرآن کو۔ اکثر سلف و تابعین اس سے منع فرماتے تھے، مثلا عبداللہ بن عکیم، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ناظرین اکرام، اور یہی صحیح اور بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ لٹکانے کی عام ممانعت فرمائی ہے۔ قرآن اور غیر قرآن کی کوئی تخصیص وارد نہیں۔ اگر قرآنی تعویذ لٹکانا جائز ہوتا تو آپ اس کی تخصیص ضرور فرماتے، جیسا کہ جھاڑ پھونک کے سلسلہ میں آپ نے تخصیص فرما دی ہے کہ قرآنی آیات اور ماثورہ دعائیں اور ان کلمات کے ذریعے جو شرکیہ کلمات پر مشتمل نہ ہو، جھاڑ پھونک جائز ہے، لیکن تعویذ گنڈے کے سلسلہ میں ایسی رخصت نہیں ملتی۔ یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآنی آیات پر مشتمل تعویذ لٹکانے کی صورت میں قرآن کی توہین و تحقیر ہوتی ہے کہ عام طور سے لوگ طہارت اور وضو کے بغیر رہتے ہیں، اور قرآنی تعویذ کے بہانے غیر قرآنی تعویذ کا دروازہ کھلتا ہے، جیسا کہ آج کل عام ہے۔ اس کے سد باب اور روک تھام کے لیے کہ شیطانی تعویذ قرآنی تعویذ بنا کر لوگوں میں پھیلا دیے جائیں، اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیز جائز نہ ہو، کیونکہ اس کے ذریعے عقیدہ میں فطور اور غیر اللہ کی طرف دل کے میلان اور غیر اللہ پر اعتماد اور توکل کا دروازہ کھلتا ہے۔
تو معزز ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ آپ دو جلتے ہوئے چراغوں کو کسی بھی وقت اور کہیں بھی آپس میں لڑوا کیسے سکتے ہیں۔ اس بات کو جاننے سے پہلے آپ اپنے آپ سے اور اپنے اللہ سے اس بات کا وعدہ اور عہد کریں کہ آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کا تعویذ، چاہے عددی ہو، حرفی ہو، قرآنی ہو یا غیر قرآنی، لوگوں کو ان کے نہ استعمال کرنے کی اور جائز اسباب مثلا قرآن کی تلاوت کرنے، اس پر عمل کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی مسنون دعاؤں کے استعمال کی تعلیم دیں گے۔ تو ناظرین اکرام، چلیں اب دو چراغوں کو آپس میں لڑانے کا نسخہ نوٹ کر لیں۔ سفید روئی کی دو بتیاں بنائیں۔ ایک بتی کو بھیڑیے کی پگھلی ہوئی چربی میں بھگو لیں، جبکہ دوسری بتی کو بکری کی گرم کی ہوئی چربی میں اچھی طرح آلودہ کر لیں۔ اب دو مٹی کے چراغوں میں سرسوں کا تیل اس طرح ڈالیں کہ دونوں چراغ آدھے بھر جائیں۔ اس کے بعد دونوں چراغوں میں علیحدہ علیحدہ بھیگی ہوئی بتیاں ڈال کر انہیں قریب قریب رکھ دیں، اس کے بعد روشن کر دیں۔ تو ناظرین اکرام، دونوں چراغ آپس میں خوب لڑیں گے اور دیکھنے والے اسے جادو کا کمال سمجھتے ہوئے حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ تعویذ گنڈوں، جنات و آسیب اور مرگی اور سایہ کے متعلق علاج اور دم کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر کراس کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔